اس سورہ مبارکہ کا نام التین ہے، جو اس کا پہلا لفظ ہے۔ اس میں 1 رکوع، 8 آیتیں، 34 کلمات، 105 حروف ہیں، اور اس کا نزول مکہ المکرمہ میں ہوا۔ اس کے مضامین میں بعض ان مقامات کی قسمیں کھا کر اس سورت کا آغاز کیا گیا ہے جس کا تعلق رسولوں میں سے کسی کے ساتھ ہے۔ پھر بتایا گیا کہ ہم نے انسان کی تخلیق اس انداز سے کی ہے کہ ہر اعتبار سے یہ احسن الخلق اور اکمل الخلق ہے۔ انسانی عظمت کا تصور جو قرآن کریم نے پیش کیا ہے، دنیا کا کوئی فلسفی، نفسیات کا کوئی ماہر، عمرانیات کا کوئی استاد، طبیعیات کا کوئی معلم اس کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ انسان کو احسن تقویم کے لقب سے سرفراز فرمانے کے بعد اس حقیقت سے پردہ اٹھایا کہ نوع انسانی کے بعد افراد اپنے مقام رفیع کے تقاضوں کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور نفس کے سفلی جذبات کی تسکین کے در پہ رہتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے آپ کو ایسی پستیوں میں گرا لیتے ہیں جس سے مزید کسی پستی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ وہ لوگ جو خود شناس ہیں، اپنی خداداد عظمتوں کے قدردان ہیں، ایمان اور عمل صالحہ سے اپنے دامن حیات کو معمور رکھتے ہیں، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی پایا پذیر نہ ہوگا۔ اس حقیقت کے بیان کرنے کے بعد قیامت کی ضرورت اور اس کے برپا کرنے میں جو حکمت ہے اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے۔ جب وہ احکم الحاکمین ہے تو اس کے عدل و انصاف کا یہ تقاضا ہے کہ ایک دن ایسا آئے اور ضرور آئے جب ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق جزا و سزا ملے۔ اگر ساری عمر پھول کھلانے والا اور ہر سمت میں چراغ روشن کرنے والا اور ساری عمر کانٹے بونے والا اور اندھیروں کا بیوپار کرنے والا ایک ہی انجام سے دوچار ہوں تو اس سے بڑی اندھیر گردی اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی ذی ہوش اس ذات سے جو احکم الحاکمین ہے اس اندھیر گردی کی توقع رکھ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں سورت کی تلاوت اور ترجمہ کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون، قسم ہے انجیر اور زیتون کی، وطور سینین، اور سینا کے پہاڑ طور کی قسم، وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو بہترین اعتدال اور توازن والی ساخت میں پیدا فرمایا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے پست سے پستر حالت میں لٹا دیا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان کے لیے ختم نہ ہونے والا دائمی اجر ہے۔ فما یکذبک بعد بالدین، پھر اس کے بعد کون ہے جو آپ کو دین یا قیامت اور جزا و سزا کے بارے میں جھٹلاتا ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ چلیے اب چلتے ہیں سورت مبارکہ کی تفسیر کی طرف۔ پہلی آیت والتین والزیتون میں تین اور زیتون سے کیا مراد ہے؟ علماء تفسیر کے متعدد اقوال ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قول ہے اس کے مطابق تین سے مراد انجیر ہے اور زیتون سے مراد زیتون کا مشہور و معروف درخت ہے جس سے تیل نکالا جاتا ہے۔ انجیر کا پھل اور زیتون کا درخت اور اس کے تیل کے بے شمار فوائد ہیں، اس لیے ان کی قسم اٹھائی۔ حضرت ابن عباس سے یہ قول بھی مروی ہے کہ تین اس مسجد کا نام ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے جودی پہاڑ پر تعمیر کی تھی، اور زیتون سے مراد بیت المقدس کی مسجد ہے۔ قتادہ کی رائے یہ ہے کہ تین اس پہاڑ کا نام ہے جس پر دمشق کا شہر آباد ہے، اور زیتون اس پہاڑ کا نام ہے جس پر بیت المقدس کا شہر آباد ہے۔ علامہ آلوسی کا میلان بھی اسی طرف معلوم ہوتا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ یہاں مبارک مقامات کی قسمیں اٹھائی گئی ہیں، اور اکثر علماء کی یہی رائے ہے۔ وطور سینین، اور قسم ہے طور سینا کی، وہ پہاڑ جس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ہم کلامی کا شرف بخشا، اس کا نام طور سینین ہے۔ اسے طور سینا اور طور سینا بھی کہتے ہیں۔ وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر مکہ مکرمہ کی، اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ اس کا سنگ بنیاد اللہ تعالیٰ کی خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے رکھا۔ اس شہر کے پرامن ہونے کی دعا
دعا بھی آپ ہی نے مانگی۔ اس دعا کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ جس وقت سارا جزیرہ عرب غارت گری، خون ریزی اور لوٹ مار کا میدان بنا ہوا تھا، اس وقت بھی مکہ المکرمہ فتنہ و فساد کی آگ سے محفوظ تھا۔ کسی کے باپ کا قاتل بھی اگر حرم میں پناہ لے لیتا تو اس کو کچھ نہ کہا جاتا۔ اگر جنگل میں کوئی چیتا ہرن کو شکار کرنے کے لیے اس کے تعاقب میں دوڑتا اور ہرن حدود حرم میں داخل ہو جاتا تو چیتا اس کا پیچھا چھوڑ کر واپس چلا جاتا، یہاں تک کہ درختوں اور گھاس وغیرہ کو بھی کوئی نہیں کاٹتا تھا۔ کعبہ مقدسہ کی تعمیر سے اس شہر کو مزید شرف نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس خطہ پر مزید کرم یہ فرمایا کہ اسے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے ولادت بنایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان بھی یہی کیا، جس کے باعث مکہ کی عظمت کو 4 چاند لگ گئے۔ طور کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نسبت کی وجہ سے عزت نصیب ہوئی، یہیں آپ کو پیغمبری ملی، یہیں شرف ہم کلامی سے مشرف ہوئے، یہیں الواح تورات برحمت ہوئی۔ دمشق حضرت مسیح علیہ السلام کا مسکن و ماوا اور آپ کی تبلیغی سرگرمیوں کا مرکز رہا، اور بیت المقدس کو بے شمار انبیاء اور رسول سے نسبت کا شرف حاصل ہوا۔ اس لیے ان بابرکت مقامات کی قسمیں اٹھائی گئیں جہاں ایسے نفوس قدسیہ کی ولادت باسعادت ہوئی جو انسانیت کے اعلیٰ ترین مقام نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہوئے، جس سے عرفہ کسی اور مقام کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا عقل و شکل کے اعتبار سے بہترین اعتدال پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انسان کو شکل و صورت، قد و قامت، عقلی ذہنی توازن، قلبی اور روحانی بہترین صلاحیتوں سے مزین کر کے پیدا فرمایا۔ ابن عربی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز پیدا نہیں کی اور اسے ان عظیم صفات سے مزین فرمایا، عالم، با اختیار، با ارادہ، متکلم، بینا، مدبر اور حکیم وغیرہ وغیرہ۔ اگر انسان کو بنظر غائب دیکھا جائے تو یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ہر لحاظ سے حسن و کمال میں کوئی چیز بھی انسان کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ گراں قیمت حیوان، جانور، درندے، پرندے، ہوائی اور آبی مخلوقات سب کے سب انسان کے سامنے سر جھکائے ہیں اور اس کے حکم سے سرتابی کی جرت نہیں کر سکتے۔ بھاری بھرکم ہاتھی سے ایک انسان، صرف ایک آدمی جیسے چاہے کام لیتا ہے۔ 6-7 سال کا بچہ اونٹوں کی ایک قطار کو جدھر چاہتا ہے لے جاتا ہے۔ ہر جانور اپنی خوراک حاصل کرنے کے لیے اپنا سر زمین پر جھکاتا ہے، لیکن انسان کو اس کے لیے سر جھکانا نہیں پڑتا، بلکہ اس کے ہاتھ لقمہ اٹھا کر منہ میں ڈال لیتے ہیں۔ اس کے جس پہلو کو بھی دیکھا جائے بے ساختہ تبارک اللہ احسن الخالقین کا نعرہ بلند ہونے لگتا ہے۔ علامہ قرطبی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی کی اپنی بیوی کے ساتھ شدید محبت تھی۔ ایک دن اس نے اس سے کہا اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تجھے 3 طلاقیں۔ اس نے جب اپنے خاوند کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو اٹھ کھڑی ہوئی اور عیسیٰ سے پردہ کر لیا اور کہا تو نے مجھے طلاق دے دی ہے، اب ہمارا ازدواج تعلق منقطع ہو گیا۔ عیسیٰ نے بڑی مشکل سے رات بسر کی، صبح سویرے خلیفہ منصور کے پاس پہنچا اور اسے اس واقعہ کی اطلاع دی اور بڑی گھبراہٹ اور ندامت کا اظہار کیا۔ خلیفہ نے فقہاء کو اپنے دربار میں بلایا اور ان سے فتویٰ پوچھا۔ جتنے فقہاء حاضر تھے سب نے کہا طلاق واقع ہو گئی، لیکن امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے ایک شخص خاموش بیٹھا رہا۔ منصور نے پوچھا آپ کیوں چپ ہو، کیوں کوئی بات نہیں کرتے؟ تو وہ شخص گویا ہوا اے امیر المومنین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس ارشاد الہی کے مطابق انسان سب چیزوں سے زیادہ حسین ہے اور کوئی چیز اس سے زیادہ حسین نہیں۔ منصور نے عیسیٰ بن موسیٰ سے کہا اس شخص نے جو کہا ہے درست کہا ہے، تم اپنی بیوی کے ساتھ رہ سکتے ہو اور اس کی بیوی کو بھی کہلا بھیجا کہ طلاق واقع نہیں ہوئی، اس لیے اسے چاہیے کہ اپنے خاوند کے گھر آ جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان باطن اور ظاہر میں، صورت کے جمال میں، بناوٹ میں اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق سے زیادہ حسین و جمیل ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، لیکن جو انسان ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتا، جو عقل و فہم کے سارے چراغ گل کر دیتا ہے اور نفس کی پیروی میں لگ جاتا ہے، اپنے خالق و رازق کی فرما برداری سے منہ موڑ لیتا ہے، اس کے رسول کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیتا ہے، تو اسے اس جرم کی سزا بھی بڑی سخت دی جاتی ہے۔ وہ بے شعور اور بے سمجھ حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اس سے ایسی ایسی رذیل حرکتیں سرزد ہوتی ہیں جن کا کسی بھلے آدمی سے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اپنے ہاتھوں سے گڑھا کھود کر اپنے بچیوں کو زندہ مٹی میں ڈال کے دفن کر دیتا ہے۔ وہ اپنے سگے بھائی کا گلا کاٹنے سے بھی نہیں شرماتا۔ معمولی فائدہ کے لیے وہ اپنی قوم اور وطن سے غداری کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اب خود سوچئے وہ اسمگلر جو اپنے قومی غذائی ذخائر کو چند ٹکوں کے لالچ میں دشمن ممالک کو ناجائز ذرائع سے برآمد کرتا ہے، جو انجینئر ملک کی شاہراہوں، پلوں اور ڈیموں کی تعمیر میں بددیانتی کرتا ہے، جو صنعت کار اجناس خوردنی اور
ادویہ میں ملاوٹ کرنے کا کاروبار کرتا ہے، جو تاجر اجناس خوردنی کی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، کیا وہ کتے اور خنزیر سے پستر نہیں؟ جو شخص فسق و فجور کی غلاظتوں میں خوش رہتا ہے، گندگی میں جنم لینے والے کیڑوں سے کیا وہ کسی صورت میں بہتر ہو سکتا ہے؟ ایسے شخص سے انسانیت واپس لے لی جاتی ہے، اس کے سر سے اشرف المخلوق ہونے کا تاج اتار لیا جاتا ہے، معاشرے کی نگاہوں میں وہ حقیر و ذلیل ہوتا ہے۔ ایسے انسانوں کے لیے دوزخ کے طبقات میں سے وہ طبقہ مخصوص کیا جائے گا جو پست ترین ہوگا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ فرمایا جو لوگ اپنی انسانیت کی لاج رکھتے ہیں، اس کے دامن شرف پر کوئی داغ نہیں لگنے دیتے، اپنے خالق کے ذکر کی شمع روشن رکھتے ہیں، اس کے احکام کی بجاوری میں سرگرم رہتے ہیں، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کا شوق انہیں رات دن بے چین رکھتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو احسن تقویم کے کمالات سے موصوف ہیں۔ ان کو ہی اللہ تعالیٰ ایسا اجر دے گا جو کبھی منقطع نہ ہوگا۔ جب تک وہ اس دنیا میں زندہ رہیں گے ان پر ان کے رب کی رحمت نازل ہوتی رہے گی۔ جب یہاں سے رخت سفر باندھیں گے تو انہیں فرجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ کی نوید سنائی جائے گی۔ جب قیامت کے دن قبروں سے اٹھیں گے تو لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کی شان ان کے چہروں پر ظاہر ہو رہی ہوگی، اور جب فردوس بری میں قدم رکھیں گے تو سلام قولا من رب الرحیم سے ان کا استقبال کیا جائے گا۔ انہوں نے تو کچھ مدت اپنے رب کی بندگی میں گزاری، لیکن ان کا رب جن نعمتوں سے انہیں نوازے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی۔ فما یکذبک بعد بالدین، بس کون جھٹلا سکتا ہے آپ کو اس کے بعد جزا و سزا کے معاملے میں؟ اس آیت کے کئی مفہوم بیان کیے گئے ہیں، ایک مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہو جو علامہ قرطبی نے قتادہ سے نقل کیا ہے۔ قیامت کے برپا ہونے اور اس روز نیک و بد کو جزا و سزا کا جو نظریہ آپ نے پیش کیا ہے، کون عقل مند اس کی تکذیب کر سکتا ہے؟ یہ کہنے کی جرت کس میں ہے کہ جس شخص نے ساری عمر احکام الہی کی بجاوری میں گزاری، جس نے اپنے آرام و آسائش کو بنی نوع انسان کے آرام و آسائش کے لیے وقف کر دیا، جس نے نور حق پھیلانے میں اپنی ساری کوششیں صرف کر دی، اس کو اس کی عمر بھر کی اس کوشش کا کوئی اجر نہ ملے، اور جو اپنی کرتوتوں کے باعث اسفل السافلین تک پہنچا اس کو کوئی سزا نہ ملے۔ ضرور جو اللہ کی راہ پہ چلے اور اس کے احکامات کی بجاوری کے لیے کوششوں میں لگے رہے ان کو ضرور اجر ملے گا، اور جو گناہوں کی دلدل میں رہا وہ اپنے انجام کو ضرور پہنچے گا۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، اگر کسی چھوٹے سے خطے کا بھی کوئی حاکم ہو تو تم اس سے بھی عدل و انصاف کی توقع رکھتے ہو، اگر وہ ظلم و ستم پر اتر آئے تو تم اس سے نفرت کرنے لگتے ہو، اور اگر حالات اجازت دیں تو اس کا تاج و تخت بھی چھین لیتے ہو۔ خود ہی بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ سے بڑا حاکم اور کون ہے؟ اس کی حکومت سے بڑی حکومت کس کی ہے؟ اس کی مملکت سے وسیع مملکت کہاں ہے؟ اس کے باوجود کیا تم اس ظلم کو روا رکھنے کے لیے اس سے توقع رکھتے ہو کہ وہ ظالم کو کچھ نہیں کہے گا اور مظلوم کی داد رسی نہیں کرے گا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔